اب مسئلہ سمجھو، مختصر سا مسئلہ تھا کہ جناب ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے اس بیاب و گیا زمین میں پہنچے جہاں انہیں آباد کرنے کا حکم تھا۔ جب بیوی کو وہاں چھوڑا اور بیٹے کو چھوڑا تو تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں رکھ دیں، اور اجازت رات ٹھہرنے کی نہ تھی، رات ٹھہرنے کی نہ تھی۔ واپس لوٹے، سورج غروب ہو رہا تھا، جناب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے، اور دعا بڑی لمبی ہے۔ اس کا اتنا مقصد یاد رکھو کہ اے میرے مولا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے مولا میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب غیر ذی زرع وادی میں آباد کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں ڈیرے کہاں لگا کرتے ہیں؟ کہو جہاں پانی ہو، جہاں کچھ ہوتا ہو، جہاں آبادی ہو، جہاں سبزہ زار ہو، جہاں باغات ہوں۔ اور اللہ والوں کے ڈیرے کہاں رکھتے ہیں؟ جہاں اللہ ہو، جہاں اور سنو، جب واپس لوٹنے لگے تو جناب حاجرہ نے اپنے خامن سے ایک سوال کیا کہ میرے خامن، یہ واپس لوٹ کے جانے والے مجھے اور ثمرہ دعا کو اس بیابو گیا میں چھوڑ کے جانے والے، من امرا کا ان تترکنا بیارد لیس فیہا زرع ولا ماء، یہ حکم تجھے کس نے دیا کہ مجھے ایسی زمین میں چھوڑ جا جس زمین میں نہ گھاس ہے نہ پانی؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ فرمایا امرنی ربی، میری بیوی یہ حکم مجھے میرے رب نے دیا، میرے۔ تو جناب حاجرہ نے فرمایا اذهب فإنه لن يضيعنا، اب چلا جا، تیرا رب مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا ایمان مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، اور پھر اس میں کتنی مضبوطی ہے کہ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ندی نہیں، کوئی نالا نہیں، جینے کا بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں، مگر اس محترمہ کا بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ پہ۔ کس پہ؟ اور اسے اللہ اتنا محبوب تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل میں اسے جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب مسئلہ سمجھو، بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ نظر کچھ ہوتی ہے، کہو جی ہاں جی۔ اگر ہے تو جناب ابراہیم نے بیٹے کو کہا کہ فرزر ماذا ترا، اے میرے بیٹے تو بھی میری خواب میں نگاہ مار کے دیکھ لے کہ میں نے کیا دیکھا۔ اور تم بھی اللہ والوں کو کیا کہا کرتے ہو؟ اللہ والوں کو کیا کہا کرتے ہو؟ یہی کہا کرتے ہو کہ حضرت جی میری بات میں نگاہ ڈال دو، میری بات میں، یا یوں کہا کرتے ہو پیر جی میرے کام وچ نگاہ مار لو، توڑ چڑسی کے نا، سدر سی کے نا، چنگا رہسی کے نا، یہ نگاہ بھی کوئی چیز ہے، کہو جی ہاں جی۔ اور اس کا اندازہ یوں کر لو، جناب اکبر الہ آبادی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی، وہ بھی اور علامہ اقبال نے بھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرمایا کسی مدرسے سے اسماعیل پڑھ کے نہ آیا تھا۔ کس مدرسے سے پڑھا تھا؟ کہو نگاہ سے پڑھا تھا۔ کس سے؟ نگاہ سے پڑھا تھا، اور یہ نگاہی کی تاثیر تھی کہ بیٹے کو تمام علوم حاصل ہو گئے، کس بات کے؟ کہو اللہ کی اطاعت کے، اور پھر نبی کی اطاعت کے، جناب ابراہیم کی اطاعت کے۔ لہذا جناب اسماعیل نے کہا کہ اے میرے باپ کر گزر جس کا تجھے حکم ہوا، تو انشاءاللہ مجھے صابر پائے گا۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا نہ ہو کالج، نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور یہ نظر کیا چیز ہے، کہاں تک جاتی ہے؟ ایک تو میں نے بتلا دی